الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بزرگان محترم، عزیز ساتھیو، گزشتہ گفتگو کے اندر میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ کوشش کی تھی کہ بنی اسرائیل کی 2000 سالہ تاریخ کا مختصراً جائزہ لیا جائے، لیکن ظاہر ہے کہ وقت کی قلت کی وجہ سے کما حق اس کے اوپر روشنی نہیں ڈالی جا سکی اور نہ ڈالی جا سکتی ہے مختصر سے وقت کے اندر۔ اس لیے میں نے پھر سے اسی آیت کا اعادہ کیا ہے جس آیت کو میں نے گزشتہ آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں نے پڑھی تھی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ہم نے فیصلہ کر دیا ہے کتاب کے اندر بنی اسرائیل کے لیے لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْن، کہ تم لوگ اس زمین کے اندر 2 مرتبہ بہت بڑا فساد برپا کرو گے، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور بہت بڑی سرکشی مچاؤ گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، پھر جب پہلا وعدہ آیا اللہ کا، بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید، تو ہم نے تمہارے اوپر ایک بہت بڑے جنگجو کو مسلط کر دیا، فجاسوا خلال الدیار، تو وہ تمہارے گھروں کے اندر گھس گئے، وکان وعدا مفعولا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے اندر طے شدہ امر تھا، معاملہ تھا۔ اب یہ قوم بنی اسرائیل کی تباہی و بربادی اور اس کے جو حالات تھے، پروردگار عالم نے کہا کہ 2 مرتبہ تم اس روئے زمین پہ فساد برپا کرو گے، تمہارے اندر اخلاقی گراوٹ آئے گی، تنزلی آئے گی، انحطاط کے شکار ہوگے، تم اللہ کے احکام سے روگردانی کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی روگردانی اور اس کی حکم عدولی کی پاداش کے اندر تمہیں 2 مرتبہ بہت ہی جنگجو قوم سے سامنا کرنا ہوگا۔ گزشتہ میں نے آپ کے سامنے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب کوہ طور پہ بلا کر کے توریت عطا فرمائی، اور یہ زمانہ تھا تقریباً 1350 کا، اور اس کے بعد جب کوہ طور کے دامن میں وادی سینا کے اندر یہ لوگ پناہ گزی ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ اور فلسطین کی سرزمین کے اندر جہاں پہ قوم عمالقہ ایک مشرک اور کافر قوم آباد ہے، اس سے جہاد و قتال کرو اور وہاں پہ تم بود و باش اختیار کرو۔ تو قوم نے کیا جواب دیا تھا آپ کے سامنے وہ بات آ چکی ہے کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ او موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا رب جا کر کے اس مضبوط اور طاقتور قوم سے مقابلہ کرے، قتال اور جہاد کرے، لیکن ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے تماشا دیکھیں گے۔ پھر جہاد اور قتال سے انکار اور جہاد اور قتال سے اپنا قدم پیچھے ہٹانے کی پاداش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحرائے نوردی، یعنی در در کی ٹھوکریں کھلانا، یہ ان کا مقدر بن گئی، اور یہ 1 سال 2 سال نہیں بلکہ 40 سال کا عرصہ قرآن کریم نے کہا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، کہ پروردگار عالم نے جہاد اور قتال سے قدم پیچھے ہٹانے کے پاداش کے اندر، اس کے جرم کے اندر مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً، سرزمین فلسطین کو جو اللہ نے ان کے لیے لکھ دیا تھا، اللہ نے 40 سال تک حرام قرار دے دیا کہ تم اب اس سرزمین کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ پتہ چلتا ہے کہ جب بندے کے اندر بزدلی پیدا ہو جاتی ہے، اندر آدمی سے
آدمی اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے، ایمان میں کمی پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر ذلت اور مسکنت اور تباہی و بربادی اس قوم کا مقدر بن جایا کرتی ہے۔ جیسا کہ بنی اسرائیل کے اس واقعے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بتلایا کہ اگر آنے والے زمانے کے اندر اے مسلمانوں تمہارے اندر بھی یہی کیفیت پیدا ہو گئی کہ جہاد و قتال سے تمہارے قدم پیچھے ہٹنے لگے، یہ اصل میں اس دور میں جو مسلمانوں کو حالات پیش آنے تھے آئندہ، چونکہ اب جو ہے مکے سے مدینہ آ چکے تھے اور مدینے کے بعد جو ہے کئی جنگیں مسلمانوں کو لڑنی تھی، میدان بدر تھی، غزوہ خندق ہے، غزوہ احزاب ہے، غزوہ مریسی ہے، غزوہ تبوک ہے، بنی مصطلق ہے، اور اس طرح کے جتنے بھی غزوات اور سرایا ہیں ان تمام کے اندر اصل میں مسلمانوں کو دو طریقے سے جو ہے لڑنا تھا۔ ایک تھا جہاد بالنفس، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو نچھاور کر دینا، قربان کر دینا کہ اللہ کا حکم ہے، ہمیں جہاد کرنا ہے، لڑنا ہے۔ اے مسلمانوں آنے والی جنگیں تمہیں اس بات کو یاد دلاتی ہیں کہ دیکھو قوم بنی اسرائیل نے کیا غلط کام کیا تھا کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اور 40 سال تک اللہ نے اس ارض مقدس کو ان کے اوپر حرام قرار دے دیا۔ تو یہ کہ جہاد بالنفس، اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں بندے کو تیار رہنا ہے۔ صحابہ کرام کو سبق اور تعلیم دی جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا ہے جہاد بالمال، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے مال کو بھی خرچ کرنا ہے۔ اور اگر تمہیں مال خرچ کرتے وقت اگر مال کے ضائع ہونے کا خوف اور خطرہ اور اس طرح کے وساوس ذہن و دماغ کے اندر جو ہے گردش کرنے لگیں تو یاد رکھو اللہ فرماتے ہیں واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو حالت تنگی کے اندر لانا وہ اللہ کا حکم ہے، اور کسی کو فراخی اور مال و دولت عطا کرنا یہ تو اللہ کے قبضہ قدرت کے اندر ہے۔ اگر تم اپنے مال کو جہاد بالمال اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرنا چاہتے ہو تو یہ مت سوچو کہ اللہ مجھے تنگ دست کر دے گا، مجھے فقیر کر دے گا، مجھے مسکین بنا دے گا، بلکہ فقیر اور غنی کرنا یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قبضہ قدرت کے اندر ہے۔ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ اور اے لوگو تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ اب 40 سال تک یہ قوم در در کی ٹھوکریں کھاتی رہی۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہم السلام دونوں کی وفات ہو گئی وہی۔ 40 سال کا عرصہ گزرا تو پرانے لوگ ختم ہو چکے تھے، اب یہ وادی صحرا کے اندر بے آب و گیاہ میدان کے اندر جو نئی نسل پروان چڑھ رہی تھی یہ بڑی طاقت و قوت اور شجاع تھی، یہ بہادر تھے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ان کے خلیفہ تھے حضرت یوشع بن نون، ان کی نگرانی اور ان کی ماتحتی کے اندر فلسطین کے اوپر حملہ کیا اور وہاں سے کچھ علاقے کو اپنے قبضے کے اندر کر لیا۔ اب فلسطین میں یہ داخل ہو گئے 40 سال کے بعد، لیکن ان کی بنیادی اور مرکزی غلطی کیا تھی کہ ان کے اندر اتحاد و اتفاق پارا پارا ہو چکا تھا، وہ آپس میں منتشر ہو گئے، ان کی جمعیت منتشر ہو گئی، بکھر گئی، ایک وحدت کی صورت میں باقی نہیں رہے، ایک قوم کی صورت میں باقی نہیں رہے، بلکہ ٹکڑوں کے اندر جہاں 12 قبائل تھے، ٹرائبس، ان کے چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنا لی، اور پھر ایک ریاست کا حاکم دوسری ریاست کو پسپا کرنے کے لیے وہ رومیوں سے بھی سہارا لیتا اور کبھی کافروں کو بھی اپنے ہی بھائیوں کے خلاف ورغلاتا اور ان کو بلا لیتا۔ اسی طرح ان کے اندر اتحاد و اتفاق پارا پارا ہو گیا، اور پھر اس کے بعد وہی قوم عمالقہ، وہی کافر و مشرک قومیں جن سے ان لوگوں نے ارض فلسطین کو چھینا تھا، پھر وہ دشمن قومیں ان پہ جو ہے حاوی ہو گئی اور ان کو گھروں سے نکال دیا، ان کے بچوں کو غلام بنا لیا، ان کی عورتوں پہ ان کا قبضہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد زمانہ گزرا، اب ان کو خیال آیا کہ اس طرح ہمارے بچوں کے اوپر ان کا قبضہ ہو گیا،
ہماری زمین پہ ان کا قبضہ ہو گیا، ہمارے گھروں پہ ان کا قبضہ ہو گیا، ہمیں یکجٹ ہو کر کے ان سے لڑنا چاہیے۔ تو اب اس وقت کے جو نبی تھے یہودیوں کے، جن کا نام سموئیل علیہ السلام ذکر ملتا ہے ان کا، یہ کافی بوڑھے ہو چکے تھے۔ ان کے سامنے قوم بنی اسرائیل نے درخواست کیا کہ ہمارے لیے ایک نگراں، ایک سلطان، ایک بادشاہ یا ایک بہت بڑا جنرل متعین کر دیجئے کہ جس کی نگرانی میں ہم مشرک قوم سے مقابلہ کر سکیں۔ قرآن مجید نے کہا سورہ بقرہ کے اندر، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لہ مبعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا۔ کیا ہے میرے حبیب، کیا آپ نے قوم بنی اسرائیل کے ان سرکردہ لوگوں کی طرف نہیں دیکھا کہ جنہوں نے اپنے نبی سے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ان کی نگرانی میں، ان کی ماتحتی میں ہم دشمن قوم سے مقابلہ کریں۔ وقت کے نبی نے کہا هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا۔ خدشہ اس بات کا ہے کہ تمہاری گھٹی کے اندر جو یہ بات پڑی ہوئی ہے کہ تم بار بار نبی کی نافرمانی کیا کرتے ہو، اگر جہاد کو تمہارے اوپر فرض قرار دیا جائے اور کسی بادشاہ کو مقرر کیا جائے تو کوئی بعید نہیں ہے کہ تم پھر سے واپس پلٹ آؤ گے۔ فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم۔ ایسا ہی ہوا کہ جب جو ہے جہاد فرض کیا گیا تو بہت اکثریت نے اپنا قدم پیچھے ہٹا لیا سوائے کچھ لوگوں کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کا جو لیڈر تھا، جو جنرل تھا، وہ حضرت طالوت علیہ السلام، نبی نے کہا کہ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا قالوا ان یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک ولم یؤت سعة من المال قال ان اللہ اصطفاه علیکم وزادہ بسطة فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ ان کے نبی نے کہا کہ دیکھو اے قوم بنی اسرائیل، ان کافر اور مشرک قوم سے لڑنا چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا نگراں مقرر کیا ہے، ان کی ماتحتی میں تمہیں دشمن قوم سے مقابلہ کرنا ہے۔ اب پھر یہ پلٹ گئے اور کہنے لگے کہ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ طالوت ہم پہ بادشاہ بن جائے، حالانکہ پروردگار عالم نے اس کو مال و دولت بھی نہیں عطا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطة فی العلم والجسم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالوت کو تمہارے اوپر چن لیا ہے، تمہارے درمیان کے اندر سے وہی بادشاہ بنے گا، اسی کی نگرانی میں تمہیں مقابلہ کرنا ہے۔ اور تمہارا یہ خیال کہ کسی کو کوئی عہدہ یا سلطنت یا حاکمیت کا پوسٹ ملے تو مال کی بنیاد پہ ملے، دولت کی بنیاد پہ ملے، یہ جو ہے اللہ کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے مال و دولت عطا کرتا ہے، اللہ جس کو چاہے علم سے نوازتا ہے، اللہ جس کو چاہے طاقت و قوت سے نوازتا ہے۔ گرچہ کہ طالوت کے پاس تم جیسی دولت نہیں ہے، لیکن ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطة فی العلم والجسم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالوت کو طاقتور بھی بنایا ہے فی الجسم، اور اللہ نے اس کو نالج بھی دیا ہے، اس کو علم بھی دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ اگر آدمی کے پاس علم ہے، نالج ہے، تو پھر اس کو قیادت سونپی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی طاقتور ہے، اللہ نے اس کو شجاعت اور جو ہے بہادری عطا فرمائی ہے، تو اس کو بھی جو ہے ملت کی قیادت سونپی جا سکتی ہے۔
مال و دولت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وزادہ فی العلم والجسم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم کے اعتبار سے، اور طالوت کا مطلب آتا ہے لمبا چوڑا طاقتور مضبوط، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بادشاہ اور ان کو امیر قوم بنی اسرائیل کا مقرر کر دیا۔ اب قوم بنی اسرائیل نے طالوت کی نگرانی میں مشرک قوم سے مقابلہ کیا، جہاد کیا۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے تھیں، ادھر مسلمان قومیں ہیں یعنی قوم بنی اسرائیل، اس وقت کی مسلمان قوم وہی تھی، لہٰذا سامنے جو ہے قوم عمالقہ ہے اور اس کا جو بادشاہ ہے وہ جالوت۔ قرآن مجید نے کہا آگے چل کر فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، کہ پھر ان لوگوں نے مشرک قوموں کو پسپا کر دیا، ان کو شکست دے دیا، یعنی طالوت جو مسلمانوں کا، یہودیوں کا بادشاہ تھا، اس جماعت نے کافر کی جماعتوں کو پسپا کر دیا، شکست دے دیا۔ اور سامنے کون تھا بادشاہ مشرکوں کا، کافروں کا؟ جالوت تھا۔ وَقَتَلَ دَاوُدُ جالوت، اور داؤد نے جالوت کا قتل کر ڈالا۔ دونوں فوجیں آپس میں کھڑی تھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام بکریاں اور اپنی بھیڑیں چرایا کرتے تھے جنگل کے اندر، وہ ادھر سے آ رہے تھے، دیکھا مقابلہ ہے آمنے سامنے، ایک طرف جو ہے یہ بنی اسرائیل ہے، دوسری طرف جو ہے مشرک قومیں ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک فن بہترین آتا تھا کہ وہ جو ہے ایک پتھر کو لے کر کے اپنی دستی کے اندر یا کسی کپڑے کے اندر اس طرح پھرا کر کے نشانہ مارتے تھے کہ وہ جو ہے جنگلی جانوروں کو بھی اس سے ہلاک کر دیا کرتے تھے۔ لہٰذا جو جالوت تھا وہ مکمل طور پہ زرہ پوش تھا، بالکل لوہے کی زنجیروں میں گویا کہ جو ہے جالی میں جکڑا ہوا تھا، سوائے اس کی آنکھ کے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت طالوت کی فوج کے اندر آئے اور جو ہے اپنے اس کرتب اور اپنے اس فن سے اس طرح کا کنکر اور جو ہے آپ نے پتھر مارا کہ وہ جو ہے جالوت کی آنکھوں کے اندر جا کر کے لگا اور بس وہیں پہ وہ ڈھیر ہو گیا۔ اس طریقے سے جو کفار تھے، جالوت کی پوری کی ہوئی فوج پسپا ہو گئی، شکست کھا گئی، اور حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے گویا کہ ایک ہیرو کی شکل کے اندر پورے کے پورے قوم کے اندر جو ہے آپ کہلانے لگے۔ اس کے بعد تاریخ اس بات پہ شاہد ہے کہ حضرت طالوت بادشاہ اور امیر رہے ان کے تقریباً 16 سال، 16 ایئرز طالوت جو ہے ان کے بادشاہ رہے، اور حضرت طالوت نے حضرت داؤد کی وہ جوامردی، وہ شجاعت، وہ بہادری کو دیکھ کر کے اپنی بیٹی سے ان کا نکاح کر دیا، حضرت داؤد علیہ السلام۔ تو اب گویا کہ اپنے وقت کا بادشاہ جو طالوت تھا، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا خسر بن گیا، سسر بن گیا، فادر ان لا۔ اب حضرت طالوت 16 سال تک حاکم رہے، اور ان کے انتقال کے بعد ان کے تخت نشین جو ہوئے ہیں وہ حضرت داؤد علیہ السلام، اور حضرت داؤد علیہ السلام 40 سال تک جو ہے بنی اسرائیل کے حاکم رہے، نبی رہے وہ۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت 40 سال، اور حضرت داؤد کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت 40 سال، یہ 40 80 ہو گئے، اور ادھر 16 سال جو ہے طالوت کے، تو تقریباً 96 ایئرز ہو گئے۔ یہ جو 96 ایئرز کا جو وقت ہے، جو عرصہ ہے، یہ گویا کہ قوم بنی اسرائیل کے عروج کا زمانہ ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت گویا کہ وہ عروج کا ایک کلائمیکس ہے، وہ ایک بالکل انتہا پہ پہنچ گئے تھے۔ اس کے بعد جب تقریباً یہ 300 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، حضرت یوشع بن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو خلیفہ بنے، تو یوشع بن نون کے بعد یہ جو سموئیل نبی ہیں، طالوت کا زمانہ ہے 16 سال کا، حضرت داؤد کا زمانہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ ہے،
تو یہاں تک آتے آتے تقریباً 300 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اور تقریباً آپ جانتے ہیں کہ 1400 قبل مسیح کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام سب کو لے کر کے بھاگے تھے وہاں سے، مصر سے، یا 1350 کے اندر، اور یہاں وادی سینا کے اندر آ کے ٹھہرے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا سے گئے تو اب پھر سے پوری کی پوری فلسطین کی ریاست حضرت سلیمان علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں تقسیم ہو گئی، ایک یہودیہ اور دوسرا سامریہ، یہ 2 حصوں میں بٹ گئے، اور ان کے عروج کا زمانہ تھا جب اللہ نے طاقت و قوت عطا فرمائی، اللہ نے عزت عطا فرمائی، تو پھر ان کے اندر اخلاقی گراوٹ آہستہ آہستہ آنا شروع ہوئی، اللہ کے حکم کی نافرمانی پھر سے شروع ہوئی، اور طرح طرح کے جو ہے برائیوں کے اندر یہ مبتلا ہو گئے، نفس پرستی ان پہ غالب آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں کو ان سے چھیننا شروع کیا، اور میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ جب ان کی اخلاقی برائیاں بڑھتی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشوری قوم کو ان پہ مسلط کیا، اور 721 BC بیفور کرائسٹ، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 721 سال پہلے اللہ نے اشوریوں کو ان کے اوپر مسلط کیا، اور انہوں نے جو ہے ان کے ایک حصے کو تباہ و برباد کیا، اور اس کے بعد اور زیادہ یہ برائی کے اندر بڑھتے ہی چلے گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں نے کہا تھا کہ 587 قبل مسیح کے اندر عراق کا وہ بادشاہ بخت نصر جس کو ہم کہتے ہیں، یا انگلش میں نبوکد نظر کہتے ہیں، جب نبوکد نظر کی مخالفت میں یہ سارے کے سارے قوم بنی اسرائیل نے علم بغاوت بلند کیا اور نبوکد نظر کے خلاف ہوئے، ان سے لڑنے کے لیے تیار ہوئے، جبکہ ان کی اتنی حیثیت نہیں تھی، تو نبوکد نظر نے اس طریقے سے یروشلم کے اوپر حملہ کیا ہے کہ سب سے پہلے جو ان کے خیال کے مطابق جو ٹیمپل آف سلیمان تھا، جس کو سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا، یا پھر اختلاف ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے بنایا تھا، بہرکیف یہ اختلافی باتیں ہیں وہاں پہ، اس کے اوپر گفتگو انشاءاللہ کبھی ہوگی کہ کس نے بنایا اور کیا تھا، لیکن ان کے عقیدے کے مطابق ٹیمپل آف سلیمان جو ان کا تھا، اس کو سب سے پہلے ڈھا دیا ہے، بالکل زمیندوز کر دیا ہے، اور یہ وہ شخصیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے قرآن مجید نے کہا کہ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، ہم نے کتاب کے اندر بنی اسرائیل کے حق میں اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ تم لوگ زمین کے اندر 2 مرتبہ فساد برپا کرو گے، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم ضرور بھی ضرور بہت بڑی سرکشی مچاؤ گے اس روئے زمین کے اوپر۔ اور اس کے بعد پہلا وعدہ اللہ کا آیا ہے، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ پھر جب اللہ کا پہلا وعدہ آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، ہم نے اپنے بندوں کے اندر سے ایک جو ہے اولی باس شدید، ایک بہت ہی سخت اور جنگجو جو ہے شخصیت کو تم پہ مسلط کیا۔ جب اللہ کا پہلا وعدہ آیا، اللہ کے قانون کی دھجیاں اڑائی، اخلاقی گراوٹ پیدا ہوئی، نفس پرستی کے شکار ہوئے، اللہ کے قانون کو پس پش ڈالا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پہلا وعدہ پورا کیا کہ ایک جنگجو نبوکد نظر یا بخت نصر جو عراق اور شہر بابل سے آیا اور یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، یہاں تک کہ تمہارے جو ہے اس عبادت خانے کی ایک اینٹ بھی صحیح سالم باقی نہیں ہے، اس نے جو ہے اس ٹیمپل کو بالکل توڑ دیا، ختم کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، سارا کا سارا شہر ویران ہو گیا۔ اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس نے 6 لاکھ یہودیوں کو تہہ تیغ کیا، اور 6 لاکھ کو بیل بکری کی طرح ہانکتے ہوئے یہ لے گیا یا عراق کے اندر، اور بابل کی جیل کے اندر ان کو رکھا، اور 1 سال 2 سال نہیں بلکہ 125 ایئرز تک 6 لاکھ یہودیوں کو اس نے جو ہے قید و بند کی صعوبتوں کے اندر مبتلا رکھا عراق کے اندر۔
اب وہاں 125 سال کی اسیری اور غلامی کی زنجیر ان کے گلے کے اندر ہے۔ اب وہاں کے حالات ہوئے۔ اب سورہ بقرہ کی ان تھوڑا پیچھے آئیے جہاں قرآن مجید نے کہا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ قرآن مجید نے پوری تفصیل کے ساتھ جو یہ نفس پرستی کے اندر اور طرح طرح کے اوہام پرستی میں خرافات میں جو مبتلا ہوئے ہیں، یہ بابل کے اندر جو ہاروت اور ماروت کا تذکرہ جہاں پہ آتا ہے قرآن مجید کے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، اب کچھ کام کے رہے نہیں، غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جب آدمی کمزور ہو جاتا ہے، کھوکھلا ہو جاتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ میں بیٹھے بیٹھے دنیا کی دولت کما لوں، آسانی کے ساتھ مالدار بن جاؤں، اور کوئی نہ کوئی نسخہ مل جائے، کوئی نہ کوئی ترکیب مل جائے، کوئی نہ کوئی ایک تعویذ اور کوئی گنڈا مل جائے تاکہ اس کے ذریعے سے میں اپنی قسمت اور اپنی دکان چمکا لوں، اپنے مقدر کو میں بدل لوں۔ وہی کیفیت وہاں قوم بنی اسرائیل کے اندر پیدا ہوئی۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اب یہ شیطان کے پیروکار بن گئے یہ یہودی حضرات۔ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، سلیمان کے ملک کے نام کے اوپر، وہ کیا تھا؟ اب ان کا یہ عقیدہ بن گیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کو جو عروج اور ترقی نصیب ہوئی تھی وہ جادو کی بنیاد پہ نصیب ہوئی تھی، وہ سحر کی بنیاد پہ نصیب ہوئی تھی۔ لہٰذا اگر ہمیں پھر سے وہ جادوگری کا وہ کرتب، وہ پرچیاں اور وہ لکھی ہوئی کچھ تختیاں ہمارے سامنے آ جائیں، کچھ تعویذ آ جائے تو ہماری نجات ہو سکے، ہم پھر سے پریشانیوں سے باہر آ سکیں، یہ دماغ کے اندر خرافات ان کے بڑھ گئی۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، لیکن سلیمان علیہ السلام کی حکومت کوئی جادوگری کی بنیاد پہ نہیں چل رہی تھی، ان کو ہواؤں پہ اللہ نے طاقت و قوت عطا فرمائی تھی، چرند و پرند پہ طاقت و قوت عطا فرمائی تھی، جن و انس کے اوپر اللہ نے ان کو برتری طاقت و قوت عطا فرمائی تھی۔ یہ تمام کی تمام قوتیں یہ اللہ کے حکم سے تھی، یہ نبوت کا خاصہ تھا، یہ نبی کا معجزہ تھا، کوئی جادوگری نہیں تھی۔ لیکن ان لوگوں نے نبی کے ان معجزات کو جادوگری کا نام دے دیا اور یہ لوگ بھی اسی کے اندر مبتلا ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی آزمائش کی ان کی۔ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ جادوگری سکھاتے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ، اور نہیں نازل کیے گئے دو فرشتے، بِبَابِلَ ہاروت و ماروت، وہ نبوکدنضر نے بابل کی جیل میں ان کو بند کیا تھا نا، وہی شہر ہے بابل، بابل بیبلونیا، بِبَابِلَ ہاروت و ماروت۔ اب وہ دو فرشتے کون تھے؟ ہاروت اور ماروت نام تھا ان کا۔ ہاروت اور ماروت وہاں آئے تھے، وہ فرشتے تھے، انسانی شکل میں آئے ہوں گے، کسی درویش اور کسی عالم اور کسی فقیر کی شکل میں آئے ہوں گے، اور ایک طرف جادوگری کی کا بازار گرم کیا ان فرشتوں نے کہ آؤ اور جادو سیکھو، لیکن دوسری طرف وہ اس بات کی تلقین اور نصیحت کر رہے تھے کہ دیکھو اس جادوگری کی وجہ سے تمہیں بہت نقصان ہوگا، یہ مت سیکھو، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے کہ تم ایمان والے ہو یا نہیں ہو۔ لیکن ان لوگوں نے ایمان کو بالا طاق رکھا، بولا اللہ کا حکم بازو رکھ دو، ایمان کو بازو رکھ دو، ہمیں جادوگری سیکھنی ہے، اور اس سے ہمیں سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا کہ ہم مرد عورت کے بیچ میں تفرقہ پیدا کریں گے۔ بِبَابِلَ ہاروت و ماروت وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو، حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ وہ کہتے تھے کہ بھائی ایک آزمائش ہے اللہ کی۔ لیکن وہ جادوگری سیکھنے کے اوپر جوق دو جوق گرنے لگے، اور کسی معاشرے کا انحطاط اور اس کی معاشرے کی اخلاقی گراوٹ اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے
کہ ان کا یہ وتیرہ بن چکا تھا کہ اس جادوگری کے زور سے ہم جو ہے فلاں عورت کو اس کے شوہر سے جدا کر دیں اور اس کو ہم اپنا لیں، اپنی بنا لیں۔ اب ایک مرد عورت کا جو رشتہ ہوتا ہے اس کی بنیاد گویا کہ اس کی اساس کا جو اثر ہوتا ہے پورے معاشرے پہ ہوتا ہے، پورے سوسائٹی پہ ہوتا ہے، پورے خاندان پہ ہوتا ہے۔ اگر یہ دونوں صحیح ہیں تو پورا معاشرہ صحیح ہوتا ہے، پورا گھر صحیح ہوتا ہے۔ لیکن کسی معاشرے کے اندر اخلاقی بگاڑ اس طرح کا آ جائے کہ میں فلاں کی بیوی کے اوپر نظر اٹھاؤں اور اس کی بیوی کو اس سے جدا کر دوں اور اس کو اپنی بنا لوں، یہ کیفیت قوم بنی اسرائیل کے رگ و ریشے میں بھر گئی تھی، اور یہ جادوگری کے زور سے یہی سب کرنا چاہتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ آزمائش تھی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کو سب سے زیادہ خوشی کب ہوتی ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، قرآن کے اندر ہے کہ اللہ کا عرش پانی کے اوپر ہے۔ اب یہ جو ابلیس ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برابری کرنے کی سوچتا ہے اور اپنے عرش کو پانی پہ لگاتا ہے اور وہاں بیٹھتا ہے اور اپنے کارندوں کو دنیا کے گوشے گوشے میں بھیجتا ہے کہ جاؤ تم فلاں کو بھٹکاؤ، فلاں سے غلط کام کرواؤ، فلاں سے قتل کرواؤ، فلاں سے جھوٹ بلواؤ۔ طرح طرح کے حکم دیتا ہے ابلیس، اپنے کارندوں کو، اپنے چمچوں کو بھیجتا ہے، شام کو رپورٹیں لیتا ہے سب سے۔ کوئی رپورٹ دیتا ہے میں نے فلاں جگہ پہ فلاں کو قتل کروا دیا، کوئی رپورٹ دیتا ہے میں نے کسی کی زمین قبضہ کروا دیا، کوئی رپورٹ دیتا ہے کہ میں نے آپس میں دشمنی کروا دی۔ اس طرح کی رپورٹیں سنتا رہتا ہے شیطان، اور ایک شیطان آ کے کہتا ہے کہ میں نے جو ہے فلاں مرد عورت کے بیچ میں تفرقہ ڈال دیا، میاں بیوی کے بیچ میں ہم نے نفاق ڈال دیا ہے، ہم نے دونوں کے درمیان خلفشار مچا دیا ہے۔ اب شیطان ابلیس خوشی کے مارے جھوم اٹھتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے اور اس شیطان کو اپنے گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ اصل تو ہی تو میرا آدمی، اصل تو ہی میرا آدمی۔ تو یہ ابلیس کو اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے، اور یہ تمام کے تمام یہود جو تھے بابل کے اندر، وہاں 125 سالہ عرصے کے اندر جو ہے انہوں نے غلامی کی حالت میں یہی سب کیفیتیں کرتے رہے کہ کس طریقے سے جادو ٹونا کر کے جو ترقی حضرت سلیمان کو ملی تھی ہمیں بھی مل جائے، اور دنیا کی تمام جو ہے دولتیں، اور ہم اپنے آپ کو جو مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کر لیں، نجات حاصل کر لیں آسانی کے ساتھ۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اب کبھی واٹس ایپ کے اوپر بہت سارے گروپس میں آتے رہتے ہیں، اتنے لاکھ مرتبہ سورۃ الفیل پڑھو اسرائیل کا نام و نشان مٹ جائے گا، اس کا خاتمہ ہو جائے گا، اتنے مرتبہ فلاں آیت پڑھو ایسا ہو جائے گا۔ کیسے ہو جائے گا؟ یہ کمزوری کی علامت ہے۔ ایک طرف بمباری ہو رہی ہے، دنیا کی سپر پاور سامنے، آپ کہتے ہیں یہ آیت پڑھو تو ایسا ہو جائے گا۔ جب آدمی کمزور ہوتا ہے تو ایسی کیفیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، بیٹھ کر کے اللہ اللہ کر لو سب کچھ ہو جائے۔ میں نے پڑھا تھا کبھی میرا گولڈ کو، جب کبھی وہ اسرائیل کی جو صدر بنی تھی شاید کہ وہ، جس کو آئرن لیڈی کا خطاب دیا جاتا ہے، ویسے اندرا گاندھی کو بھی آئرن لیڈی کا خطاب دیا جاتا ہے، یہ آئرن لیڈی میرا گولڈ جو اسرائیل کی کبھی جو ہے بنی تھی صدر، تو اس وقت اسرائیل کافی کمزور حالت میں تھا، کھانے کو ترس رہے تھے وہ لوگ۔ تو اس وقت میرا گولڈ نے سب سے پہلے یہ نہیں سوچا کہ ہمارے ملک کی معیشت کا حال کیا ہے، اکانومی کیسی ہے، اس کو طاقتور اور مضبوط بنایا جائے، یہ نہیں کیا اس نے سب سے پہلے امریکہ کو بلا کر کے ایک بہت بڑے بلین اور ملین کی جو ہے ہتھیار کی ڈیل کیا، ہتھیار کی ڈیل۔ تو ایک پترکار نے پوچھا کہ میڈم یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ کے دیش کی حالت ہے، اکانومی اتنی کمزور ہے، آپ کو پہلے اپنی اکانومی درست کرنی چاہیے، اور آپ جو ہے اور خرچے میں ڈال رہے ہیں قوم کو، اور جو ہتھیار خرید رہے ہیں یہ آپ کیا کر رہی ہیں، سمجھ میں نہیں آیا۔ میرا گولڈ نے کہا کہ اصل میں یہ تجربہ اور یہ جو ہے میرے اندر یہ جو چیز پیدا ہوئی ہے نا، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کی حالات زندگی کو پڑھ کر کے میرے اندر یہ جو ہے خواہش پیدا ہوئی کہ میں محمد کے نقش قدم پہ چلوں۔ تو جس محمد نے جو ہے کئی مہینوں تک اور جو ہے ہفتوں تک جو ہے جن کے گھر میں چولہا نہیں جلا، غریبی اور مفلسی اور معمولی سی چٹائی کے اوپر لیٹتے تھے،
تو جسم کے اوپر چٹائی کے نشانات پڑ جایا کرتے تھے، آج ہم بہترین قالین اور گدوں کے اوپر سوتے ہیں۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 ایئرس کی اس جو ہے شارٹ پیریڈ کے اندر سارے کے سارے عرب کو اپنے قدموں تلے جھکا دیا۔ میرا گولڈ نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں فاقہ رہتے تھے، جہاں میدان جنگ کے اندر صحابہ کرام کے پیٹ پہ ایک پتھر ہوتا تھا، تو ان کے پیٹ کے اندر جب صحابہ نے بتلایا کہ اللہ کے رسول بھوک لگ رہی ہے شدت کی، ایک پیٹ کا پتھر بتایا کہ میں نے پتھر باندھ لیا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے آپ کے اوپر کہ آپ نے اپنا کپڑا اٹھایا اور کہا کہ اے صحابہ دیکھو محمد کے پیٹ کے اوپر 2 پتھر لگے ہوئے ہیں۔ یہ کیفیت تھی اس زمانے کی، یہ مفلسی تھی، یہ غریبی تھی۔ میرا گولڈ نے کہا کہ وہ محمد جو اپنے پیٹ کے اوپر 2 پتھر باندھتا تھا اور 23 ایئرس کے عرصے کے اندر سارے کے سارے عرب کو اپنے قبضے میں کر لیا، لیکن جب وہ دنیا سے گیا ہے، جب آپ کی وفات ہوئی ہے، تو محمد کے کمرے کے اندر کئی طرح کی تلواریں ہینگنگ کر رہی تھیں، کئی طرح کی تلواریں لٹکی ہوئی تھیں۔ اس سے مجھے یہ خواہش پیدا ہوئی، یہ سبق ملا کہ آخر اکانومی خراب ہے تو چلنے دو، پہلے اپنے ملک کو بچانا ہے تو کیا کرنا ہے، ہمیں ہتھیار بنانا ہے۔ اب ہم بیان کر دیں گے، لوگ بول دیں گے کہ مولانا نے کہا کہ ہتھیار بناؤ، کہ ہم تو ڈیموکریسی میں بلیو کرتے ہیں، ہم تو جمہوریت میں بلیو کرتے ہیں، ہم کو یہاں پہ رہنے کا الحمدللہ حق حاصل ہے، قانون نے ہمیں حق حاصل دیا ہے، ہم اپنے مذہب پہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو قرآن مجید نے کہا وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ کہ اپنے گھوڑے کو تیار کرو۔ اس زمانے میں گھوڑے کو تیار کرنا تھا، ایک بہت بڑی طاقت تھی، گھوڑا میدان جنگ میں جانے کے لیے تلوار کی ضرورت ہوتی تھی، تو اللہ نے کہا کہ گھوڑے کو تیار کرو، تلوار رکھو، تاکہ عدو اللہ وعدوکم ترہبون بھی، اس کے ذریعے سے تم روب و دبدبہ ڈالو اللہ کے دشمن کے اوپر، اپنے دشمن کے اوپر۔ لیکن آج کیا، یہ چند آیتیں پڑھنے سے دشمن پہ روب پڑے گا؟ اسرائیل آ کر کے جو ہے بدتمیزی کرے گا مسجد اقصیٰ کے اندر، جوتوں سے اندر داخل ہوگا تو ہم ایک پتھر ماریں گے، وہ جو ہے بم ڈالے گا ہمارے اوپر، AK-47 اور اس جیسے مہلک ہتھیاروں سب کو بھون کر کے رکھ دے گا۔ یہ سوچ غلط ہے۔ اللہ کی مدد آئے گی، پڑھیے، پڑھنا بھی ہے، دعا بھی کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلم ممالک کو اس بات کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس وقت صنعت کے اندر، حرفت کے اندر، سائنس، ٹیکنالوجی اور ترقی کے اندر ہمیں جو ہے اپنے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے اسی روش کو اپنانا ہوگا، اور ہمیں بھی جو ہے اس قدر طاقتور بننا ہوگا۔ یہ نہیں کہ وہ AK-47 سے آپ کو مارتے رہیں اور آپ پتھر مارتے رہیں اور یہ دعا کرتے بیٹھ جائے کہ فلاں آیت اتنی مرتبہ پڑھ لینے سے دشمن ختم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اب مسلمانوں کے خلاف جو ظلم ہوگا نا، تو اللہ عذاب بھی نہیں بھیجے گا قوموں کے اوپر۔ تاریخ پڑھیے، جانیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی قوم کو اسی وقت تباہ و برباد کیا ہے، صفحہ ہستی سے مٹایا ہے کہ جب اس کے درمیان اللہ کا کوئی پروفٹ موجود تھا، اللہ کا نبی موجود تھا۔ جب اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم کی تعمیر کے لیے کہا، وحدانیت کی طرف بلایا، اور جب قوم نے انکار کیا تو اس انکار کی پاداش میں اللہ نے غیب سے عذاب بھیجا ان کے اوپر اور ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، صالح ہے، یہ سب قومیں دنیا سے جا چکی ہیں۔ اللہ کا نبی آیا، سمجھایا، نہیں مانا، اللہ نے دنیا سے ان کو نام و نشان کو مٹا دیا۔ لیکن اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لہٰذا اب یہ امید کر کے بیٹھنا کہ اللہ کا عذاب اوپر سے آئے گا، جیسے ابابیل پرندہ آیا تھا آج بھی آ کر کے کچھ ایسا معاملہ ہو جائے گا، یہ غلط فہمی ہے۔ دعا کر سکتے ہیں، اور دعا کے ساتھ ساتھ مسلم ممالک کو اس کا انتظام بھی کرنا ہوگا کہ کس طریقے سے اپنے دشمن سے مقابلہ کرنا ہے اور اپنی دھاگ اور اپنا روب و دبدبہ دشمن کے اوپر بیٹھانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کہی ہوئی باتوں کے اوپر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو دنیا کے حالات ہیں، جو فلسطین کے حالات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں کے حالات کو سدھار دے، اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے ان کی جو ہے نصرت و مدد فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنتوں سے فارغ نہیں ہے، سنتوں سے فارغ ہو جائیں۔